محترم حاضرین کرام، حالات چل رہے ہیں نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ ملک کے حالات وہ بہت ہی خراب ہیں، بہت خراب ہیں حالات۔ دشمنوں کی یہ تدبیر ہے، یہ چاہت ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں، مسلمان نکل جائے، چلے جائیں، یا تو ملک چھوڑ دیں یا پھر دین چھوڑ دیں، دو میں سے کوئی ایک سے۔ قرآن مجید میں دشمنوں کو ناکام کرنے کا اور دشمنوں کو بے نام و نشان کر دینے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرزند صاحب زادے حضرت قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پیش کر رہے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، تو دشمنی چل رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں ایسا ہوا تو دشمنوں نے کہا یہ اطلاع پا کر کہ بھئی ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ جو اس لیے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام لینے والا ہی نہیں رہے گا دنیا، بات ختم ہی ہے۔ پھر بیٹا مر گیا، پھر بیٹے سے نسل چلتی ہے نا، بیٹے چلے گا کہاں پھنس، اب ان کا نام و نشان نہیں رہے گا دنیا میں، ختم۔ عاص بن وائل نے غالباً کہا، اور بھی دشمنوں نے کہا ہوگا۔ بعد دشمنوں کی چاہت تھی کہ ختم ہو جائے، بات ختم ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے لیے نماز قائم کیجئے، اللہ کے لیے قربانی دیجیے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا فرمایا قرآن مجید میں ہے، سورہ کوثر سب کو معلوم ہے، قرآن مجید کی سورت، فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ یہ کر لیجئے وہ ہم کر دیں گے۔ دشمن کو بے نام و نشان کر دینا یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور ہو گیا ایسا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے، نام معلوم ہے، نسلیں چلی ان کی۔ عاص بن وائل جس نے دشمنی کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ان کا نام ختم ہو جائے گا دنیا سے، جانتے عاص بن وائل کو کوئی؟ ان کے اولاد کے بارے میں پتہ ہے؟ کعب بن اشرف یہودی اس نے اسلام سے دشمنی کی تھی، ہے اس کا قصہ، ہے اس کی اولاد ہے دنیا کی تاریخ میں پتہ ہی نہیں اس کو۔ عقبہ جس نے دشمنی کی تھی، ہے اس کا نام و نشان، باتیں ختم ہو، اس کی اولاد کہاں ہے، کون ہے، مٹا دیا گیا۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تھا، ہے، قیامت تک رہے گا، زمینوں میں گونج رہا ہے، فضاؤں میں گونج رہا ہے، آسمان کی بلندیوں میں گونج رہا ہے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے پوری دنیا میں، لیکن کوشش تو ہزاروں سالوں سے کی گئی کہ ختم ہو جائے، مٹ جائیں، کوشش تو کی گئی، ہزاروں سالوں سے کوشش ہو رہی ہے، نئی کوشش نہیں، ہزاروں سالوں سے کوشش ہے، لیکن ہزاروں سال سے جو کوشش ہوئی تو ہوا کیا؟ سوال یہ کہ اسلام مٹ گیا، مسلمان روئے زمین سے ختم ہو گئے، کلمہ توحید مٹ گیا؟ نہیں ہوتا ایسا۔ اقبال نے کہا تھا نا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن، نہیں ہوتا ایسا نہیں۔ کوششیں کی گئی، کی جا رہی ہے، وہ ہوتا نہیں ایسا۔ اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، جانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہو، یہ ہونا اور اللہ کے لیے ہونا، نماز جانی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے،
جان اور مال اللہ کے لیے ہو، قائم ہو، یہ کرو اللہ وہ کریں گے۔ قرآن مجید پر ایمان ہے نا ہم سب کا، ایک حرف بھی غلط نہیں ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا، تو یہ ہم مسلمان ہیں نا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے تم یہ کرو وہ ہم کریں گے، اللہ کرنا ہے۔ بتاؤ میرے دوستو بزرگو، صورتحال اتنی دھماکو ہے، کیا مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو گئی؟ کھل جا رہی مسجدیں، فجر کی نماز میں پورے آ رہے ہیں لوگ، نماز فجر کی نماز پوری لوگ پڑھ، پورا محلہ جا کے پڑھا نماز۔ فرض بتا رہا ہوں میں نوافل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں وہ بات نہیں کر رہا، فرض کیا ہے، فل ہو گئی مسجدیں ہماری، بھر رہی مسجدیں۔ کیا ایسا ہے کہ فجر کے وقت میں کوئی مسلمان سوتا ہوا نہیں مل رہا، ایسا ہو گیا اب موجودہ صورت میں؟ جواب سب کو معلوم ہے، کچھ بھی نہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ جو کنڈیشن پہلے تھا ہمارا، آج بھی وہی کنڈیشن ہے۔ جب گناہوں میں ملوث تھے، آج بھی گناہوں میں ملوث ہیں۔ اس وقت رشوت لیتے تھے، آج بھی، جب سود لیتے تھے آج بھی، اس وقت میں گانے بجانے کے شوقین تھے آج بھی، اس وقت میں لین دین کا رواج تھا آج بھی ہے۔ کوئی تبدیلی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ یہ کیسی غفلت ہے، یہ کیسی نیند ہے، تعجب ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سوا ہے وہ کیا بتاتا معلوم ہے؟ آپ نے سنا ہے نا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سوا ہے، صحابہ کرام کو جو طریقہ رہا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دشواری، کوئی مرحلہ پیش آتا، سنگین صورتحال پیش آ جاتی، تو آپ نماز میں لگ جاتے تھے، آپ نماز کی طرف توجہ جاتے، نماز۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وسلم کا معمول تھا زمین میں کوئی ہنگامہ خیزی پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے بھیانک، یعنی تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی، تیز ہوا، تب بھی زمین میں کوئی حادثہ رونما ہو رہا، اور آسمان میں کوئی حادثہ رونما، یعنی سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، زمین میں کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہوتا، یا آسمان میں کوئی حادثہ اندھوناک واقعہ جب کوئی پیش آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ مسجد آپ کی پناہ گاہ بن جاتی تھی اس وقت میں۔ کب تک؟ وہ حادثہ ختم ہونے تک، یہ سورج گرہن، چاند گرہن ختم ہونے تک، تیز ہوائیں ختم ہونے تک آپ صلی اللہ مسجد کو پناہ پکڑ لے کے بیٹھ جاتے، اللہ 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 کو پکڑ لے مسجد میں آ جاتے آپ صلی اللہ۔ یہ ہمارے وسلم کا اسوہ ہے۔ ہمارا کیا بولا، کیا ہے، کیا ہوگا؟ کیا ہمارے گھر میں پورے نماز پڑھنے پہ آ گئے؟ پورے نماز پڑھنے ہمارے گھر میں؟ فرض بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، فرض بتا رہا ہوں، فرض۔ یہ کیسی نیند ہے، کیسی غفلت ہے، کیا ہو گیا اس؟ کہنے والے نے سچ کہی بات، خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا، یہ وقت نہیں ہے سونے کا۔ دوستو بزرگو، بات کو چلاؤ اللہ کے واسطے۔ دیکھو حالات سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے تم بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ڈور میرے ہاتھ میں ہے، ڈور اللہ کے ہاتھ، جیسے چاہے ڈور کو پلٹا دیں، خدا کے ہاتھ میں، پوری کائنات خدا کے ہاتھ میں، آسمان اور زمین خدا کے ہاتھ میں، چاند اور سورج خدا کے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔
میری طرف پلٹو تو، میری طرف آ جاؤ تو بات ختم۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سنگین حالات میں ہمارا جو کرنے کا کام ہے، ہمارے پورے محلے، ہماری پوری گلیاں، ہمارے پورے گھر نمازی بن جائیں، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ اللہ سے معافی مانگی، گناہوں کی معافی مانگی اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دیں گے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اجی بائیکاٹ کرنے کا سوچا جا رہا ہے، پلان بن رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہے کہ بائیکاٹ کر دیا گیا، معلوم ہے نا؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شعب ابی طالب بولے تو وہی سمجھو انگلش میں کیا بولوں، ڈیٹیشن کیمپ ہے کیا ہے، ویسے لگا رکھ دیے تھے وہاں 3 سال، کوئی ملنا نہیں، جلنا نہیں، خرید و فروخت کرنا نہیں، بالکل ہوا نہیں۔ تو ہو گیا تھا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوا نا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا پھر؟ بائیکاٹ کس کا کرنے کو گئے، لیکن کون کس کا بائیکاٹ ہو گیا قیامت تک کے لیے معلوم ہے؟ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب۔ مگر ہمارا جو کام ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ارے فرض نمازیں بھی نہیں ہوتی ہمارے سامنے، ایسے حالات میں فرض نمازوں کی طرف نہیں آ رہے لوگ، ایسے حالت میں بھی کوئی چینجز نہیں آ رہا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ میرے دوستو بدلو اپنے آپ کو اللہ کے واسطے، اللہ کی طرف پلٹو، خدا کے واسطے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع اللہ، اللہ سے مانگو، اس کام بن جائے۔ ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ کر لیں ہم، اللہ کے جو کرنے کا کام ہے خدا کر لیں گے۔ ہم اگر اپنا کام نہیں کرے تو خدا بھی اپنا کام نہیں کرے گا۔ ہم اپنے ابھی ہم کو جو حکم دیا گیا تو کرنا وہ کر لو نا بات۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تم نماز پڑھو اللہ کے لیے اور قربانی دو اللہ کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ انہیں جانی اور مالی عبادت تمہاری اللہ کے لیے ہو جائیں، بس یہ کام کرو، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے۔ بس دشمن آپ کو بے نام و نشان کرنا چاہ رہا ہے، لیکن قصہ ہوگا ایسا کہ دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، اور ایسا ہو گیا ہے پہلے اور آج بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کو اپنے کرنے کا کام کرنا ہے۔ آپ اس کو ایسی ہی باتیں بولنے کی بات ہے، ارے سب مول صاحبوں کی باتیں نہیں، قرآن مجید کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک دم تاریک ماحول میں، ایک دم مایوسانہ حالات میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، اس وقت قرآن مجید نے کہہ دیا تو ایسا ہوگا تو ہو گیا۔ بس آپ کو معلوم ہے نا، خندق کھود رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، پورے یلغار کر رہے تھے، پورے مل کر یلغار کر رہے تھے۔ ویسی حالت آج بھی ہمارے اوپر نہیں ہے الحمدللہ۔ اس ملک کے تقریباً تمام مذاہب کے لوگ ایک ہو کر اس ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے آج۔ لیکن ایک دور اسلام پر ایسا آیا کہ سب مل کر مسلمانوں کو کھاڑنے کے چکر میں تھے، ختم، پورے مل کر ایک بار کی حملہ، ایسا ہوا اسلام کے دور میں۔ خندق کھودی گئی، وہ آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر، خندق نہیں ہے لیکن ہے، وہ جگہ ہے، روڈ بن گئی وہاں پر مدینہ منورہ میں، خندق کھودی جا رہی تھی، اور مجید تذکرہ آیا اس کا۔ تو خندق کھودتے ایسا ہوا کہ چٹان آئی، وہ چٹان نہیں پھوٹ رہی تھی، وہ وسلم کو بلایا گیا، وہ وسلم نے 1 2 3 مار ماری، چٹان شق ہو گئی، چنگاریاں نکلے، صحابہ نے آؤ وسلم مسکرا دیے، صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، وسلم مسکرایا، آپ نے ہم کو نے دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا کہ میری امت روم اور فارس پر غلبہ پالے گی، حکومت وہاں پر قائم ہوگی، اسلام ہوگی، اسلام کا۔ مجھے وہاں کے محلات دکھلائے گئے تو مجھے خوش، اس پر ہنسا مسکرایا میں۔ یہ بات دشمنوں تک پہنچ گئی، اب ان کو مذاق کا
مذاق ہاتھ کو لگ گیا، اللہ بولے یہ لوگ بولے یا بھوکے پیاسے ہیں، جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، ان کو ملک شام، ملک عراق اور جناب روم اور فارس کے محلات اور اس کے اوپر فتح اور یہاں پر اسلام کی حکومت، یہ کیا ان کو کھانے کو نہیں ہے اور یہ لوگوں کو جناب تکلیف میں ہے، اور اس وقت میں یہ خواب دیکھ رہے ہیں بولے، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں لوگ بولے، اب مذاق کا موضوع بن گیا۔ تو اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلطنتوں کا مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زمین اللہ کی ہے، ایک اللہ ہی مالک ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، زمین کسی کی نہیں ہے، آسمان کسی کا بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا ہے۔ اور معلوم ہے زمین جو بچھائی گئی ہے، آسمان جو رکھا گیا کس کے واسطے رکھا گیا معلوم ہے؟ اللہ نے رکھا، اللہ کا نام لینے والوں کے لیے رکھا ہے۔ پوری زمین کائنات کی اللہ اس کے مالک ہیں اور اللہ نے اپنے نام لیواؤں کے لیے رکھا ہے۔ جب اللہ کا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا تب اس وقت میں زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان ختم کر دیا جائے گا، سورج ختم کر دیا جائے گا، ستارے گرا دیے جائیں گے، پورا نظام عالم تہس نہس کر دیا جائے گا جب روئے زمین پر اللہ بولنے والا ختم ہو جائے۔ ایک اللہ نے اس کو خام کر رکھا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، روئے زمین پر جب تک اللہ بولنے والا ہے روئے زمین قائم ہوگی، زمین اللہ کی ہے۔ جب ختم ہو جائے گا تو اسی کا نام قیامت ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے ورقوں کو، کتابوں کو لپیٹ دیتے ہیں، کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، ویسا آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جب اللہ بولنے والا روئے زمین۔ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اب سمجھ لے رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہر کوئی اس کو اپنا سمجھ لے رہا تو اس کو کوئی علاج نہیں نا، اس کو کوئی علاج نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے؟ فرمایا ملکوں کا مالک اللہ ہے، سلطنتوں کا مالک اللہ ہے۔ توتی الملک من تشاء، جسے چاہیں اللہ بادشاہت دے دے، وتنزع الملک من تشاء، جس سے چاہیں اللہ کھینچ لیں، ملک چھین لیں، وتعز من تشاء، جسے چاہے خدا عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہیں خدا ذلت دے دے، مرضی ہے ان کی، مرضی ہے جب چاہے، یہ خدا کے ہاتھ، اللہ نے فرمایا خدا کے ہاتھ میں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھوکے پیاسے ان کو کیسا ملے گا، نہیں معلوم تو کیا کریں گے۔ اب محسوس مثال دیکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا جی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دیکھو دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی رات کو چھوٹا کر، دن کو رات میں داخل اور رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ آسمان کے نظام میں تم تبدیلی تم دیکھتے ہو، کبھی سورج جلد چھپ جاتا ہے، کبھی سورج دیر چھپ جاتا ہے، کون کرنے والا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ ہے۔ آسمان نظام کو تو تم دیکھ ہی رہے ہو نا، زمین کا نظام بھی ایسا ہی ہے۔ کتنے لوگ آئے، ملکوں کی بادشاہت ملی، لیکن بادشاہ کہاں ہیں؟ نہیں رہے، ہٹائیں خدا دوسروں کو لائے، ہٹائیں خدا دوسروں کو لائے، مرضی ان کی۔ تو زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے اتار دے، جسے چاہے چڑھا دے، لیکن جب چڑھا دیا جاتا ہے نا تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو بہت کچھ کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ایسا ہوگا، نااہلوں کو عہدے دیے جائیں گے، نااہلوں کو عہدے دے دیے جائیں گے۔ قابل نہیں ہے لیکن چلا رہا، قابل نہیں ہے لیکن چلا رہا، جیسے ایک کار چلانے کے قابل اس کو ڈرائیور میں بٹھا دیے، اب وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہی کرتا، انہیں کیا کریں گے؟ ڈاکٹر قابل نہیں ہے، اس کو انہیں سیٹ پہ بیٹھ گیا، ڈپلیکیٹ لے لے کے اب کچھ بھی کر لے کے بیٹھ گیا، تو انہیں حادثے کرتا ایک مریض ڈاکٹر کو گھر اپنے پیشنٹ کو بتانے کو لے کے جا رہا تھا، کہتے ذرا گھر کو ذرا بہت بیمار ہے، آنے سے لے کے جاتا رہا، تو رستے میں
قبرستان آیا تو ڈاکٹر بولا آنکھیں بند کر لے تم ذرا، میں ہاتھ پکڑ لے کے لے کے چلو بولا. تو وہ گئے کو نہیں، قبرستان پار ہونے کے بعد لے کے چلو. اچھی بات ہے، پکڑ لے کے گیا. قبرستان ختم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب آپ آنکھ کھولو کیوں نہیں، کہے کو بند کر لیا آپ؟ بولے وہ شرم آتی ہے، جتنے مرے نا پورے میرے پیشنٹ آتے ہیں بولے پورے. وہ دیکھتے ہوئے شرم آتی میرے کو. وہ ذرا ادھر سے گزرے تو میں بولا ابا نکو با، بولا نکو با، میرے بابو چلے آتے ہو. تو قصہ یہ کہ نااہل بیٹھ گئے تو ایسی ہوتا، کرسیوں پہ نااہلا بیٹھ گئے. قیامت تقریب ایسا ہوگا صرف فرمایا کہ نااہلوں کو دے دی جائے گی، عہدے دے دی جائے گا، ستیاناش پوری تباہی مچ جاتی. اور دنیا میں ایسا ہو رہا. وسلم بولے سے بات ہے قیامت قریب ایسا ہوگا. ایسے چورا کے اہل ہی نہیں ہے، بیٹھ گئے. اہل نہیں ڈاکٹر بن گیا، اہل نہیں. دیکھیں نا کتنے لوگ موت کی گھاٹ اتر موت کے جی لوگ کتنوں کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر نہیں، ایسے عہدے پہ صحیح نہیں ہے، جو عہدوں پر منمانی فیصلے. جی سوچنے کی بات ہے، یہ پڑھے لکھے کا زمانہ کب سے شروع ہوا؟ دواخانوں میں زچگیاں کب ہونے لگے؟ دواخانوں میں ڈیلیوریاں کب ہونے لگے؟ سوچنے کی بات ہے، حال کی بات ہے. اب اماں کی، باوا کی، دادا کی، نانا کی برتھ سرٹیفکیٹ تھے نارے پاس آئے. یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا نا. یہاں پر کون لکھ رہا تھا اس وقت؟ کوئی لکھ رہا تھا؟ خل کام نہیں ہے. بیٹھ گئے، فیصلے ہو رہا، من مانی فیصلے ہو رہا. بھائی جب دواخانے شروع ہوئے، جب دواخانوں میں ڈیلیوریاں ہونے لگے، لکھے پڑھے کا زمانہ جب سے پوچھو تو بات ہے کچھ بھی نہیں. تو حدیث میں ایسا آیا کہ بھئی قیامت کے قریب نااہلوں کو عہدے دے دیے جائیں گے، تباہی بچ جائے گی، بربادی مچ جائے گی. تو میرے دوست تو خیر ہم کو کرنے کا جو کام ہے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ نمازوں کی پابندی اور استغفار کی کثرت کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے گناہوں سے. اور جو لوگ احتجاج پرامن طور پر دستور کے چوکھٹے میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے حق میں دعائیں کیجیے، ان کو صبر اللہ دے، انہیں استقامت نصیب فرمائے، اور ملک کے پورے نظام کو اللہ خدا بدل دے، اور ملک میں امن رہے، ملک میں سکون رہے، ملک میں چین رہے، کوئی خون نہ ہو، کوئی خرابہ نہ ہو، کوئی امن برباد نہ ہو. جی اس ملک کے اندر چین اور سکون سے اس ملک کے باشندے رہے، اور پوری روح زمین اللہ کی امن اور چین سے رہے. اللہ عہدوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو عقل سلیم نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.